ایک بار جیسے ہی اس شخص نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے تو حسین نے ایک جملہ کہا، خاک اٹھائی، اپنے مشا میں جاں سے سونگا اور سونگ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ عباس یہیں ہمارے خیمے لگا دو اور قیامت تک ہمیں یہیں پر رہنا ہے۔ سارے اہل قریہ جمع ہو گئے تو حسین نے ایک بار اس جگہ کو خرید لیا اور خرید کر یہ کہا کہ یہ نام ہے میرے بیٹے علی اکبر کے، لیکن اے بنی اسد یہ زمین میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، یہ زمین تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، صرف شرط یہ ہے کہ یہاں آج سے 10 دن کے بعد کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، اجرکم اللہ، یہاں سے آج سے 8 دن کے بعد کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہو سکے تو ان کی قبور بنا دینا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جو بھی ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے انہیں 3 دن تک پانی ضرور پلانا، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ یہ کہہ دیا، بنی اسد کے قافلے والے مرد کھڑے رہے، گردن جھکا کے سنتے رہے۔ ایک بار حسین نے بنی اسد کی عورتوں کو مخاطب کیا، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں، اگر تمہارے مرد خوفزدہ ہو جائیں تو تم ہی آ کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اور یہ حسین کی بے کسی تھی، خدا کی قسم، یہ حسین کی غربت تھی کہ ایک بار حسین نے بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا، ننھے بچے قریب آ گئے اور حسین بیٹھ گئے سب کو جمع کر کے، اور سب کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے بچوں، اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری قبروں پر، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ یہ تھی حسین کی غربت، یہ تھی حسین کی بے کسی۔ ختم ہو گئی تقریر، چلا گیا قافلہ، اجڑ گئی کربلا کی بستی۔ جتنے اشقیاء تھے اپنے اپنے کشتوں کے لاشیں اٹھا کر لے گئے، اپنے اپنے کشتے اٹھا کر لے گئے، بس کچھ لاشیں رہ گئے جو بے دفن پڑے ہوئے تھے، آ گئی 13 محرم، سید سجاد کوفے سے قریب چلے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں نوکدار زین العابدین کے گلے میں پہنایا ہوا، اور یہ قافلہ گزر رہا ہے۔ ایسے میں بنی اسد کہتے ہیں ہمیں وعدہ یاد آ گیا، ہم پہنچے، ہم جیسے ہی زمین کربلا پر پہنچے ہم نے بے دفن لاشیں دیکھے، پڑے ہوئے ہیں لیکن کسی کے جسم پر سر نہیں تھا، ہم نے کہا یہی جوانان بنی ہاشم ہیں، یہی آل ہاشم ہیں، لیکن کیسے معلوم ہو کہ کون سا لاشا کس کا ہے؟ اس لیے کہ سر سے ہی تو پہچان ہوتی ہے نا، کسی کے جسم پر سر نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کس کا لاشا کون سا ہے۔ ہم ابھی آگے بڑھے ہی تھے، ہم نے دور سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی، ہم نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ فوج یزید کا کوئی سپاہی آ گیا ہو، ہم درختوں کی اوٹ لے کے کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں ہم نے دیکھا ایک 24 برس کا جوان ہے، جس کا چہرہ زرد ہوا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہی سواری سے اترا، ایک بار ہم آگے بڑھے اور ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ روتے ہوئے کہا میں تمہارے وقت کا امام علی ابن الحسین، میں سید سجاد، میں زین العابدین، میں حسین کا بیٹا۔ سارے بنی اسد والے زین العابدین کے قدموں میں گر گئے کہ موجود حسین ابن علی کے بیٹے نے قبریں کھدوانا شروع کی، قبر تیار ہو رہی تھی۔ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین آگے بڑھا اور سب سے کہتے جاتے تھے آؤ حبیب کا لاشا میرے ساتھ اٹھواؤ۔ حبیب کا لاشا اٹھایا گیا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھایا گیا، وہب کلبی کا لاشا اٹھایا گیا، عمیر ابن عبداللہ کا لاشا اٹھایا گیا، حنظلہ کا لاشا اٹھایا گیا، زہیر قین کا لاشا اٹھایا گیا، سارے شہدائے کربلا کے لاشیں اٹھائے گئے۔ ایک بڑی قبر بنائی گئی، کہا اس کا نام گنج شہیدہ رکھا جائے گا، یہاں سارے شہید ایک ساتھ دفن کر دیے گئے، اور دفن کرنے والا اس وقت کا ید اللہ اپنے ہاتھوں سے سارے شہیدوں کو قبر میں اتار دیا، قبر بند کر دی گئی۔ ایک بار سنیں گے آپ، سید سجاد آگے بڑھے، وہ کہتے ہیں ہم پیچھے جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا مولا ایک نشیب میں اتر گیا۔ کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں؟ کہ ہمارا وقت کا امام سید سجاد امام زمانہ ایک نشیب میں اتر گئے۔ اب جیسے ہی نشیب میں اترے ہم نے چاہا کہ ایک سر بریدہ لاش پڑی ہوئی ہے جس کے جسم پر سر نہیں ہے، جس کا سر کٹا ہوا ہے، ہم نے چاہا کہ وہ لاشا اٹھائیں لیکن ہماری جرأت و ہمت نہ ہوئی۔
ایک بار مولا نے کہا تم میں سے کوئی یہ لاشا نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ امام کا لاشا امام ہی اٹھا سکتا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے لاشا اٹھایا، لیکن حسین کے دست و بازو جدا ہو چکے تھے۔ حسین کے دست و بازو ایک طرف کبھی بایاں بازو لٹک رہا ہے، کبھی دایاں بازو لٹک رہا ہے۔ بیٹے نے باپ کے لاشے کو اٹھایا، پامال ہو چکا تھا نا لاشا۔ حسین کے لاشے کو زین العابدین نے اٹھایا، گلے سے لگا لیا، باپ کے کٹے ہوئے سر کی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھ دیا اور باتیں کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور لٹا دیا قبر میں۔ حسین کو دفن کر دیا، قبر کی مٹی ڈال دی گئی، اور خود اپنے دستے ہمایوں نظام سے زین العابدین نے لکھا یہ قبر ہے ایک غریب مسافر کی، یہ قبر ہے غریب نینوا کی، یہ قبر ہے رسول کے نواسے کی، یہ قبر ہے فاطمہ زہرا کے بیٹے کی، یہ قبر ہے علی ابن ابی طالب کے جگر گوشے کی، اور پھر لکھا یہ قبر ہے وارث انبیاء کی، یہ قبر ہے لٹے ہوئے قافلے کے سالار کی، یہ قبر ہے اس کی جس نے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، یہ قبر ہے اس کی جس نے پامال لاش قاسم کو اٹھایا۔ بڑا گریہ کیا زین العابدین نے، قبر سے لپٹ کر بھی اور باپ کے لاشے سے بھی لپٹ کر بہت گریہ کیا۔ سارے بنی اسد والے گریہ کر رہے تھے، پورے میدان کربلا میں کوہرام برپا تھا، سارے لاشیں دفن ہوئے۔ جس وقت بنی اسد والے کہتے ہیں کہ جس وقت زین العابدین نے حسین کو قبر میں رکھا، حسین کو قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد بہت روئے، بڑا گریہ کیا، کہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لائے اور لا کے حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ ہم نے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر، میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر، اس عالم میں کہ سر تو تھا ہی نہیں۔ اور جس طرح علی اصغر کے لاشے کو نیزہ گاڑ کے نکالا گیا تو عالم یہ ہو گیا تھا، معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اجرکم اللہ، کیا گریہ کیا ہے تم نے؟ بنی اسد والوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ہماری خدمت قبول ہو گئی، مولا ہماری خدمت قبول ہو گئی۔ کیا سارے لاشیں دفن ہو گئے؟ کہا سارے لاشیں دفن نہیں ہوئے۔ کہا کس کا لاشا رہ گیا؟ کہا فرات کے کنارے میرے چچا عباس کا لاشا، ارے میرے چچا عباس کا لاشا۔ کہا آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے ہم نے دیکھا ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جس کا پورا جسم تلواروں کے زخموں سے فگار ہے، جیسے اسے مار مار کے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ میرا وقت کا امام آگے بڑھا، بنی اسد والوں کو پیچھے ہٹا دیا، کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ قبر تیار ہوئی، میرے مولا نے اپنے چچا کا لاشا اٹھایا، میرے مولا نے اپنے چچا کا لاشا اٹھایا۔ آخری جملہ تقریر کا، لاشے کو قبر میں رکھا، اور رکھنے کے بعد بنی اسد والے تو پیچھے تھے، وہ کہتے ہیں بہت دیر ہو گئی ہمارا مولا قبر سے باہر نہ آیا، سید سجاد قبر سے باہر نہ آئے۔ ہم سمجھے کہ ایسا تو نہیں کہ چچا کی لاش سے لپٹ کر بھتیجے کا دم نکل گیا، ایسا تو نہیں کہ روح پرواز کر گئی یا بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھے، جیسے ہی ہم نے قبر میں دیکھا جوان بھتیجا چچا کے لاشے سے لپٹا ہوا، گلو عباس پر اپنے لبوں کو رکھے ہوئے، آنسو بہاتا ہوا آواز دے رہا ہے چچا ہمارے خیمے جلا دیے گئے، چچا زینب کے سر سے چادر چھن گئی، چچا آپ کی بھتیجی کے تماچے لگ رہے ہیں، چچا ہمیں کشا کشا لے جایا جا رہا ہے، چچا وہ جو کبھی بھی قناعت کے بغیر باہر نہیں آئی آج درباروں میں بازاروں میں کبھی پتھر کھا رہی ہے، کبھی تازیانے کھا رہی ہے۔ ماتم حسین